بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان خداوندی ہے اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور ہم نے اس کو حکمت یعنی نبوت اور بات کا فیصلہ عطا کیا۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ دو شخص ایک گائے کا جھگڑا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ ایک نے دوسرے پر دعویٰ دائر کیا کہ یہ میرے گائے ہیں، اس نے قسم کر لی ہے، لیکن مدعا علیہ انکار کرتا رہا اور جھگڑے کی بات چیت رات گئے تک چلتی رہی۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ مدعی کو تم قتل کر دو۔ صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی کو کہا کہ مجھے حکم باری ہوا ہے کہ تجھے قتل کر دوں، لہٰذا سچ سچ بتا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی، میں اس پر اپنے دعویٰ کے حق میں بالکل سچا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے پہلے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمان شاہی صادر فرمایا اور اس قاتل مدعی کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کی بنا پر بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عزت و عظمت کی ساکھ اور گر کر گئی اور تمام لوگ آپ کے لیے عاجزی و انکساری سے پیش آنے لگے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں شر و فساد اور جھوٹی شہادتوں کا دورہ چلا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جھگڑے اور معاملے نمٹانے کے لیے ایک زنجیر عنایت کی گئی جو سونے کی تھی اور آسمان سے بیت المقدس کی چٹان تک آ رہی تھی۔ جب بھی دو آدمیوں کا کسی معاملے میں جھگڑا ہوتا تو جو حق پر ہوتا وہ اس زنجیر تک پہنچ جاتا اور اس کو چھو لیتا، اور جو جھوٹا ہوتا وہ رہ جاتا۔ اسی طرح فیصلے نمٹتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک ہیرا دوسرے کے پاس امانت رکھوایا، لیکن ادائیگی کے وقت امانت رکھنے والا مکر گیا اور انکار کر دیا اور ایک ڈنڈا لے کر اس میں کسی طرح ہیرا چھپا دیا۔ جب دونوں چٹان کے پاس پہنچے اور مدعی نے کوشش کی تو وہ زنجیر کو چھو گیا۔ پھر دوسرے کو کہا گیا کہ تو بھی اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ، تو اس نے اس ڈنڈے کو جس میں ہیرا تھا مدعی کو پکڑایا اور کہا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس کو اس کا حق دے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زنجیر کی طرف لپکا تو آسانی سے اس کو چھو گیا۔ پھر تو معاملہ سخت پیچیدہ ہو گیا کہ مدعی بھی سچا نکلا اور مدعا علیہ بھی۔ بنی اسرائیل بھی خاصے پریشان ہوئے تو تب سے زنجیر ان کے درمیان سے اٹھا لی گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب نشست میں منصف حاکم ہوگا، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسند اور سب سے زیادہ عذاب میں گرنے والا شخص ظالم حاکم ہوگا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار سے خدا کی اس فرمان اور ہمارے ہاں اس کے لیے قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے کا مطلب سنا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام قیامت کے روز عرش کے تجلی کے پاس کھڑے ہوں گے تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائیں گے، اے داؤد، آج اسی حسین عمدہ آواز کے ساتھ میری بزرگی بیان کرو جس کے ساتھ تم دنیا میں میری بزرگی بیان کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کریں گے، الہی اب کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے مجھ سے وہ آواز لے لی ہے۔ تو فرمان باری ہوگا، آج میں دوبارہ تم کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام اہل جنت کے آسودہ حالی کے ساتھ اپنی پوری قوت عمدہ آواز میں صرف کر دیں گے، فرمان الہی ہے، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیے ہیں کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کلام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدا اور پیشوا تھے اور عدل و انصاف اور عبادت و زہد تقوی میں آپ مشہور تھے، حتیٰ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کا دن رات میں کوئی وقت عبادت سے خالی نہ گزرتا تھا۔ جیسے فرمان باری ہے، آل داؤد شکر کا کام کرو اور میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، میں تیرا شکر کیسے بجا لاؤں جبکہ میں تیرے شکر کی طرف تیری نعمت کے سوا نہیں پہنچ سکتا۔ تو ان پر وحی آئی
کہ اے داؤد، کیا تجھے پتہ نہیں کہ جو نعمتیں تیرے ساتھ ہے وہ میری طرف سے ہی تو ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں باری تعالیٰ، بس میں ان کے ساتھ آپ سے خوب راضی ہوں۔ حضرت وہب نے فرمایا کہ آل داؤد کی حکمت میں ہے کہ عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 گھڑیوں میں کبھی غافل نہ رہے۔ ایک وہ گھڑی جس میں اپنے رب سے مناجات کرے، اور ایک وہ گھڑی جس میں اپنے نفس کا احتساب کرے، ایک وہ گھڑی جس میں اپنے ان استادوں یا مرشدوں یا دوستوں کے پاس جائے جو اس کو اس کے عیوب پر مطلع کرے اور اس کو خیرخواہی کے ساتھ نصیحت کرے، اور ایک وہ گھڑی جس میں اپنے نفس و جان کو آرام و زیب و زینت و خورد و نوش کا موقع دے، کیونکہ یہ آخری گھڑی پہلی گھڑیوں کے کاموں میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اور عقل مند پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے زمانے کو پہچانے اور اپنی زبان کو محفوظ رکھے اور اپنے حالات کی طرف توجہ کرتا رہے۔ اور عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ 3 مقاصد کے علاوہ سفر نہ کرے، یا تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، یا اپنے روزی تلاش کرنے کے لیے، یا حلال چیز کی لذت کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے برائیوں کے بونے والے، تو ہی ان کے کانٹے اور جاڑ کاٹے گا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ نصیحت بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجلس میں احمق خطیب میت کے سر پر گانے والے کی طرح ہے۔ اور یہ بھی آپ نے عظیم قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ مالداری کے بعد فقر و فاقہ اتنا برا نہیں جتنا کہ ہدایت کے بعد گمراہی بری ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمائی کہ خیال رکھ کہ جس بات کا ذکر تو اپنے متعلق مجلس میں ہونا ناپسند کرتا ہے تو اس کو خلوت میں بھی نہ کر، اور فرمایا کہ اپنی بائی سے وہ وعدہ نہ کر جس کو تو وفا نہ کر سکے، کیونکہ یہ چیز تیرے اور تیرے بائی کے درمیان بغض و عداوت کا سرچشمہ ثابت ہوگی۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ افرا کے غلام عمر سے مروی ہے کہ جب یہود نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام عورتوں سے شادی فرماتے ہیں تو طعن و تشنیع کرنے لگے کہ اس کو دیکھو جو کانے سے زیر نہیں ہوتا اور عورتوں سے شادی کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ تو اس طرح یہود آپ کی ازواج مطہرات کی وجہ سے حسد و بغض میں مبتلا ہوئے، اور پھر کہنے لگے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو عورتوں میں رغبت نہ رکھتا۔ اور یہودیوں میں سب سے زیادہ دشمن و حاسد ان کا بڑا حبیب بن اخطب تھا، تو اللہ نے ان کی بدزبانی و حسد کی مذمت فرمائی اور فرمایا کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا؟ تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت نبوت دی اور ہم نے ان کو عظیم سلطنت عطا فرمائی۔ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چرندوں کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں میں تمہیں ایک عظیم خزانے کی بات بتلاتا ہوں کہ میں تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کے متعلق بتاتا ہوں۔ آپ بہت بڑے روزہ دار اور شب بیدار تھے اور بہت بڑے شجاع و نڈر بہادر بھی تھے۔ جب بھی لڑائی کا موقع آتا تو کبھی پیٹ نہ دکھاتے تھے۔ آپ نے روزہ کی ہمیشہ یہ ترتیب کی کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا روزوں میں سب سے بہتر روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ اور آپ زبور کتاب الہی کو 70 لہجوں میں پڑھتے تھے، اور آپ رات کی عبادت میں 1 رکعت ایسے ادا فرماتے کہ اپنے نفس کو بھی رلا دیتے، اور آپ کے رونے سے قریب کی ہر چیز پر گریہ و زاری طاری ہو جاتی۔ آپ کی آواز لوگوں کو آخرت کی فکر میں مستغرق کر دیتی اور لوگوں کے دل و جان گرم ہو جاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تم کو ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے روزوں کے متعلق بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شروع مہینے میں بھی 3 دن روزہ دار رہتے، گویا ہر مہینے کو روزوں سے شروع کرتے اور درمیان میں بھی روزہ دار رہتے، اور مہینے کے ختم بھی روزوں پر کرتے۔ اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں غیر شادی شدہ کنواری پاک دامن کے بیٹے یعنی عیسیٰ بن مریم کے روزوں کے متعلق خبر دوں، اور جو کاتے اور جانوروں کے بال کا لباس زیب تن رکھتے، جو پاتے کھا لیتے، جو نہ ہوتا اس کے متعلق کبھی سوال نہ کرتے۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی جس کے مرنے، بیمار ہونے وغیرہ کا اندیشہ ہوتا، اور نہ کوئی گھر تھا جس کے ویران ہونے کا خطرہ ہوتا۔ بس جہاں کہیں رات ہو جاتی مسلح قدموں کے نیچے ڈالتے اور بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاتے اور کھڑے نماز ادا فرماتے رہتے حتیٰ کہ صبح کر دیتے، اور آپ
بڑے ماہر شکار کرنے والے تھے، آپ جس کا شکار کرتے وہ کبھی نہ بچ سکتا، اور بنی اسرائیل کی مجلسوں میں جاتے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے، اور اگر تم چاہو تو میں تم کو ان کی والدہ ماجدہ مریم بنت عمران کے روزوں کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ آپ ایک دن روزہ رکھتی اور 2 دن بغیر روزے کے رہتی، اور اگر تم چاہو تو میں تم کو نبی عربی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق بتاؤں۔ آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، اور زیادہ تر 13، 14، 15 تاریخ تمری کے، اور فرماتے تھے یہ زمانے بھر کے روزے ہیں۔